السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا معرکہ جو مسلمانان مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کے دن لڑا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اپنے سے بڑے دشمن پر شاندار فتح حاصل ہوئی اور اس فتح کے نتیجے میں مشرکین مکہ کے دلوں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی ہیبت بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو میں مسلمانوں کے سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اس جنگ کے صرف ایک پہلو سے متعلق ہے اور وہ پہلو ہے انٹیلیجنس کا۔ کس طرح مسلمانوں نے اپنے انٹیلیجنس کے ذرائع استعمال کر کے قریش مکہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وار اسٹڈیز کے مطابق کسی بھی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، اس کی ہر ایکٹیویٹی پر آپ کی نظر ہو، بالخصوص اس کی سیاسی اور معاشی ایکٹیویٹیز پر۔ اسی طرح دشمن کے پاس آپ کے بارے میں کم سے کم معلومات ہوں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت کی جو بظاہر وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات تھی، ان کی ہر ایکٹیویٹی پر مسلمانوں کی نظر تھی، جبکہ دشمن کے پاس مسلمانوں کے بارے میں انتہائی کم معلومات تھیں۔ چنانچہ ان معلومات کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک بہترین حکمت عملی کے تحت لڑائی لڑی اور اپنے سے بڑے دشمن کو زبردست شکست دی۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے قریش مکہ کے قافلے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ یہ قافلہ در حقیقت شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اور اس قافلے کے سربراہ تھے ابو سفیان۔ اس قافلے میں قریش مکہ کا تجارتی سامان موجود تھا۔ یہ وہ معاشی سرگرمی تھی جس سے قریش مکہ نے مستقبل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مدد حاصل کرنی تھی۔ جب مسلمانوں کو اس قافلے کے متعلق خبر پہنچتی ہے تو مسلمانوں کے لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسبس بن عمر نامی صحابی کو اس قافلے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے مشن پر بھیجتے ہیں۔ جب یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ واقعی ایک قافلہ شام سے مکہ کی طرف رواں دواں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس قافلے کے تعاقب کی یہی وجہ تھی کہ اس معاشی سرگرمی کی وجہ سے قریش مکہ نے مستقبل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنی تھی اور مسلمانوں کے خلاف مہم چلانی تھی۔ قریش مکہ کو جب قافلے کے تعاقب کی خبر پہنچتی ہے تو وہ ایک لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب مشرکین مکہ نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ قریش مکہ کی فوج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بڑی عمر کے آدمی سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے قریش کی جماعت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور محمد اور اس کی جماعت کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ وہ آدمی معلومات دینے پر راضی نظر نہیں آتا، مگر وہ آدمی اس شرط پر بتانے پر راضی ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں اس کو معلومات دیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل معلومات دے دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ نحن مما، کہ ہمارا تعلق پانی سے ہے۔ اب اس جملے کے کئی معنی ہے اور کئی مطالب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس سے معلومات بھی حاصل کر لی اور اس کی شرط بھی پوری کر دی، اپنے بارے میں بتا دیا، لیکن اس طور پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تو دونوں جماعتوں کے بارے میں سوال کیا تاکہ اس کو شک نہ پڑ سکے۔ قریش کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، یہ بات بھی مسلمانوں کو در حقیقت 2 لڑکوں سے پتہ چلتی ہے۔ یہ 2 لڑکے قریش کے لشکر کے لیے پانی لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 2 لڑکوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 لڑکوں سے سوال کرتے ہیں، قریش کے لشکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 لڑکے بتانے پر راضی نظر نہیں آتے، یہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ قریش کا لشکر بہت بڑا لشکر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوسرے طریقے سے سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ قریش دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو یہ 2 لڑکے جواب دیتے ہیں کہ قریش دن میں 1 یا 2 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ فگر تک پہنچ جاتے ہیں کہ قریش کے لشکر کی تعداد 900 یا 1000 کے قریب ہوگی۔ ایک طرف تو مسلمان قریش کے لشکر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور قریش کی ہر سرگرمی پر مسلمانوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، دوسری طرف مسلمانوں نے اپنی معلومات کو انتہائی خفیہ رکھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر غزوے میں یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلتے تھے تو اپنی ڈیسٹینیشن کو خفیہ رکھتے تھے، اپنی منزل کو خفیہ رکھتے تھے، تاکہ دشمن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر نہ پہنچ سکے۔ غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنت اپنائی تھی، اپنی ڈیسٹینیشن کو خفیہ رکھا تھا۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معلومات کو خفیہ رکھنے کے لیے جو اقدامات کیے تھے، اس میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریوں سے گھنٹیاں اتار لی تھی، کیونکہ ان گھنٹیوں کا شور پیدا ہوتا اور دور سے ہی دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلتا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی سواریوں سے گھنٹیاں اتار لی تھیں۔ اسی طرح دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے دوران بھی مسلمانوں نے اپنی معلومات لیک نہیں ہونے دی۔ دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کی لیکن اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی تھی اس بوڑھے آدمی کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش مکہ کے لشکر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی، لیکن اپنے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ آپ کا تعلق پانی سے ہے، نحن من ماء۔ اب اس جملے کے کئی مطالب ہیں اور کئی معنی ہیں۔ اس بوڑھے آدمی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قریش کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی، ان کے قافلے کے بارے میں معلومات حاصل کی، ان کی فوج کے بارے میں معلومات حاصل کی، فوج کی کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن اپنی معلومات نہیں لیک ہونے دی۔ یوں مسلمان ایک بہترین حکمت عملی کے تحت اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔